جو آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس طرح آپ نے اپنی یونیورسٹی کو بنایا، ہم چاہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے ملک کو بنائیں، اسی طرح ہمارا ملک ترقی کرے اور اسی طرح ہمارا ملک آگے بڑھے۔ پاکستان، ابھی چودھری عبدالرحمن صاحب نے بھی بات کی کہ پاکستان کو بنے ہوئے 80 سال ہونے کو ہیں، 79 ایئر ہو گئے ہیں ہمیں، تو ہم ابھی تک کہاں پہنچے؟ ہم نے آج تک اس ملک کو کہاں پہ، کس بلندی پہ لے کے گئے، اور پھر کس طرح سے ہماری گروتھ میں کمی آئی۔ ہم 2 دن پہلے ہم نے ایک جگہ بات کی تو اس میں جنرل معین حیدر صاحب تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف اس طرح نہیں ہے، ملک نے بہت کچھ پایا بھی ہے۔ تو یس، آئی ایگری، ملک نے بہت کچھ پایا، اور جو ارلی ڈیز پاکستان کے تھے، اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے شروع کہاں سے کیا، تو ہمیں بہت سی چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ جب ہمارے بیوروکریٹس جو مائیگریٹ ہو کے انڈیا سے آئے تھے، کراچی تب کیپٹل تھا پاکستان کا، تو ان کے پاس کامن پینز بھی نہیں تھی، وہ شاید کیکر کے کانٹے جو تھے ان سے کاغذوں کو اکٹھا کرنے کا کام لیتے رہے، اور وہاں سے اس ملک نے شروع کیا۔ ہمیں جو شیئر انڈیا سے ملنا تھا ہمارے ایسٹس کا، ہمارے کیش کا، وہ بھی نہیں ملا۔ اس کے باوجود ہم نے 1948 میں ایک جنگ بھی لڑ لی، اور آج کچھ تھوڑا بہت کشمیر جو ہمارے پاس ہے، جس میں بہت بڑا علاقہ گلگت بلتستان کا بھی ہے، وہ ہم نے لڑائی میں بھی جیت لیا، اور اس ملک کو یہاں تک پہنچا بھی دیا کہ ایک دور میں پاکستان اس خطے کا سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک بھی تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اسے برقرار نہیں رکھ سکے، اور آج ہمارا ملک اس خطے میں سب سے زیادہ کم ترقی کرنے والا ملک ہے۔ قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہم دب چکے ہیں، اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر ہم کسی بھی، جو ہم یہاں پہ ڈسکشن کریں گے، لیٹ می کلیئر کہ وہ کوئی پولیٹیکل ڈسکشن نہیں ہوگی، کسی پارٹی کی فیور یا مخالفت میں بھی نہیں ہوگی، ہم پیورلی ایکڈیمک ڈسکشن کریں گے، اور میں کوشش کروں گا میں اختصار کے ساتھ آپ سے بات کروں، اور پھر اس کے بعد آپ کے کوسچن آنسرز کی صورت میں ہم اس کو انٹریکٹیو سیشن بنائیں، اور جس پوائنٹ کو آپ زیادہ، جس پہ آپ بات کرنا چاہیں گے، جو آپ کا کوسچن ہوگا، اس کو ہم زیادہ الیبوریٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے بات شروع کی، ایک ترقی کرتا ہوا ملک، ایک آگے بڑھتا ہوا ملک، ہم اس کی ترقی کو برقرار نہیں رکھ سکے، خاص طور پہ جو ہماری جنریشن ہے، اس نے شاید سب سے زیادہ فیل کیا ہے اس ملک کو۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ کیوں ہم آگے نہیں بڑھ سکے؟ ایسے شعبے، ایسے ڈپارٹمنٹ جس میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی، اس میں سب سے پہلے جو ڈپارٹمنٹ کسی کی میں بات کروں تو وہ ایجوکیشن تھا۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے، ہم اپنی لٹریسی کو 100% پہ لے کے جاتے۔ انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں سکا۔ آج حالت کیا ہے کہ پاکستان میں 25 ملین بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں، اور یہ تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں کی کہ ہم اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کس طرح سے ہم کم کریں گے، یہ ابھی تک ہم نے سوچا نہیں ہے۔ ایک ملک جو جیسے ہمارا ملک ہے، یہ ایک فیڈریشن ہے۔ دنیا میں مختلف طرح کی حکومتیں بنتی ہیں، ملکوں کو چلایا جاتا ہے، فیڈریشنز ہیں، کنفیڈریشنز ہیں، اور کچھ طریقے سے بھی ہیں، بٹ ہم فیڈریشن میں چل رہے ہیں، اور ہم دنیا کی ایک واحد فیڈریشن ہے
جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 سے ملا کے بھی بڑا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پنجاب وچ از 52% آف پاکستان. اور یہ ایک صرف پنجاب کی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے صوبوں کو اتنا لاب سائڈڈ بنایا ہے کہ ایک طرف ایک صوبہ ہے جو پاپولیشن میں باقی تینوں کو ملا کے ان سے بڑا ہے، اور پھر ایک بلوچستان ہے جو تقریباً 350 اسکوائر کلومیٹر پہ ہے، آلموسٹ ہاف آف پاکستان ہے، اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے. کراچی کی آبادی سے شاید آدھی آبادی. اور رقبہ اتنا بڑا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ پورے صوبے کو کوئٹہ میں بیٹھ کے کنٹرول کر سکے. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو ہم نے آج تک اے اور بی ایریاز میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. کہاں پولیس کی جورسڈکشن ختم ہوتی ہے، کہاں سے رینجز اور فوج کی جورسڈکشن شروع ہوتی ہے. تو اتنے بڑے ایریا کو ہم کنٹرول ہی آج تک نہیں کر سکے. یہ 2 کی میں نے آپ کو بات بتا دی. باقی 2 صوبے بھی اب اگر ان کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے آگے ہم ان پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کسی کی بھی جو کارکردگی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. بیسیکلی کوئی بھی ملک جو آپ پولیٹیکل سائنس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے تو کوئی ملک یا کوئی اسٹیٹ جب بنتی ہے تو اس کے 7 بیسک فرض ہیں جو اس کے اپنے سٹیزنز کے ٹورڈز اس کے فرض بنتے ہیں. اس میں سب سے پہلے از اے پبلک ویلفیئر. جو بھی ملک بنے گا وہ پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرے گا تو وہ ملک ہوگا، اور اس میں لوگ رہیں گے اور وہ اس ملک سے پیار کریں گے اور اسے اپنا ملک سمجھیں گے. دوسری بڑی چیز از اے مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے. جو بھی ملک ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے درمیان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے. سوشل ویلفیئر، اکنامک ویلفیئر، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، انصاف ملنا چاہیے. ہر ملک کے شہریوں کی توقع اپنے ملک سے یہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ کسی ڈسپیوٹ میں اگر چلا جائے گا تو اسے انصاف ملے گا. پولیٹیکل ویلفیئر ہے، اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت ہے. ایک ملک اس لیے بنتا ہے، ایک اسٹیٹ اس لیے بھی بنتی ہے کہ جو لوگ اس میں رہتے ہیں اگر کوئی دوسرا ملک اس پہ حملہ آور ہوگا تو وہ اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے گا. یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو لوگ ملک سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر آپ ایک نقطے پہ آئیں تو وہ پبلک ویلفیئر ہے. سب سے فورموسٹ چیز جو آپ ملک سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ پبلک ویلفیئر ہے. ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اگر میں بات کروں، ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی مارچ 2019 میں، جس کا ٹائٹل انہوں نے رکھا پاکستان ایٹ 100، کہ 2047 میں جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس ملک کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوں گی. اور یہ ملک اگر ایک مڈل انکم یا ہائی انکم کنٹری بننا چاہتا ہے تو کون سی رکاوٹیں ہیں جو اس ملک کے سامنے ہیں جن کو دور کیے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. اس میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر انہوں نے اپنی رپورٹ میں کیا وہ ریجنل انیکویلٹیز ہیں. وہ ہم ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم ہر صوبے میں دیکھ سکتے ہیں، وہ ہم اگر ملک کے لیول پہ دیکھیں تو مختلف صوبوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو ریجنل انیکویلٹیز کو سب سے پہلے اور سب سے فورموسٹ کہا گیا کہ اس کو اگر ہم دور نہیں کرتے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ایون 2047 تک بھی نہیں کر سکیں گے. ویک انسٹیٹیوشنز، پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ویک ہو چکے ہیں، اور ویک انسٹیٹیوشنز کا ڈائریکٹ افیکٹ آتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن پھیلتی ہے. لوگ طاقتور ہوتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز ویک. طاقتور کے ہاتھ میں، طاقتور انڈیویجولز کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے، اور اگر یہ جاری رہے گا تو کینشپ کے اوپر لوگ پروموٹ ہوں گے، کرپشن جاری رہے گی،
اور ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔